السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اردو کی کاپی کی اہمیت اور استعمال بتانے جا رہی ہوں۔ ہمارا تعلیمی نظام پڑھنے اور لکھنے پر مشتمل ہے۔ سبق کو پڑھنا، سمجھنا اور سمجھ کر دماغ میں بٹھانا اور سبق کے ضروری نکات کو کاپی پر لکھنا۔ تو اس طرح کاپی کی بہت اہمیت ہے۔ اگر کاپی کا استعمال نہ ہو تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم اسکول سے کیا پڑھ کر آئے ہیں۔ اس لحاظ سے کاپی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کاپی کو کیسے شروع کیا جائے۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہم نے اپنی اردو کی کاپی کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو شروع کیسے کرنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی اردو کی کاپی کو سامنے رکھیں اور جیسا میں بتاؤں گی آپ بھی ویسا ہی کرتے جائیں۔ کاپی جب بھی خریدیں، اسکول کے نام اور لوگو والی کاپی خریدیں اور ساتھ ساتھ کاپی کا پلاسٹک کور بھی خرید لیں۔ پلاسٹک کور کاپی کو محفوظ رکھے گا، کاپی کا گتا نہ مڑے گا اور نہ ہی پھٹے گا۔ کور سے کاپی بہت خوبصورت دکھائی دے گی۔ پلاسٹک کور چڑھانے سے پہلے کاپی پر اپنا نام لکھیں۔ جہاں نام لکھا ہوا ہے وہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، وہاں پر ہر طالب علم اپنا نام لکھے گا۔ اپنا نام موٹے مارکر سے لکھنا ہے تاکہ نام واضح نظر آ سکے۔ اس کے بعد کلاس، جس کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کلاس کا نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سوئم، آپ یہاں وہ لکھیں گے۔ فریق یعنی کہ اپنا سیکشن، جس سیکشن میں آپ پڑھتے ہیں آپ نے اپنے سیکشن کا نام یہاں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے مضمون کہ یہ کس مضمون کی کاپی ہے، تو یہاں پر آپ اردو لکھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی کاپی کھولیں گے سب سے پہلے آپ کو انڈیکس نظر آئے گا۔ کاپی پر کام شروع کرنے سے پہلے انڈیکس لکھتے ہیں۔ انڈیکس کی بہت اہمیت ہے۔ انڈیکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا کام کس تاریخ کو کیا گیا ہے۔ اگر ہم کسی دن غیر حاضر بھی رہے ہوں تو انڈیکس سے ہم اپنا غیر حاضر کام مکمل کر سکتے ہیں۔ انڈیکس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نمبر شمار، تاریخ، عنوان، دستخط استاد اور دستخط والدین۔ یہاں پر آپ نے اپنا انڈیکس لکھنا ہوتا ہے۔ جو بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کا اسی لحاظ سے نمبر شمار لکھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک تاریخ جو اس دن کی تاریخ ہوگی، عنوان وہ والا ٹاپک، وہ عنوان جو ہم نے پڑھا ہوگا، جو ہم پڑھنے جا رہے ہوں گے، آپ نے اس کو یہاں لکھنا ہے۔ اور جب آپ کی ٹیچر آپ کا کام چیک کر لے گی تو آپ کے انڈیکس کے اوپر وہ سائن کر دے گی۔ جب آپ گھر جائیں گے آپ کے والدین جب دیکھیں گے تو وہ دستخط والدین کے اوپر اپنے سائن جو ہے وہ کر دیں گے۔ اگلے صفحے پر کاپی کے رہنما اصول لگانے ہیں۔ یہ آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پرنٹ نکال کے کٹنگ کر کے کاپی پر لگا سکتے ہیں، یا جب آپ کے اسکول کھلیں گے تو انشاءاللہ ٹیچر آپ کو جو ہے وہ مہیا کر دے گی۔ یہ اصول ہیں: نمبر 1، کاپی پر پلاسٹک کور کی موجودگی اور صفائی کو یقینی بنائیں۔ نمبر 2، الفاظ کی بناوٹ اور خوش خطی کا خیال رکھیں۔ نمبر 3، انڈیکس اور ٹیکسٹ انڈیکس وقت پر اساتذہ اور والدین سے دستخط کروائیں۔ نمبر 4، تاریخ حاشیے کے ساتھ لکھیں۔ نمبر 5، عنوان صفحے کی دوسری لائن کی درمیان میں لکھیں۔ نمبر 6، عنوان خط کشیدہ کریں۔ نمبر 7، غلطیوں کی اصلاح روزانہ کریں۔ نمبر 8، کام کرنے کے بعد اختتامیہ لائن ضرور لگائیں۔ اگلے صفحے پر آپ نے رائٹنگ اسکرپٹ لگانا ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ کہ جماعت دوئم میں آپ 4 لائنوں والی کاپی استعمال کرتے تھے۔ اب جب آپ جماعت سوئم میں آ گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو 1 لائن والی کاپی پر کام کرنا ہے۔ تو یہ اسکرپٹ آپ کی مدد کرے گا، یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا لفظ لائن کے اوپر لکھنا ہے اور کون سا لائن کے نیچے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے کو آپ نے ایک تکونی فولڈر کی شکل میں بنانا ہے، جس کے اوپر آپ نے میعاد اور تاریخ لکھی ہوگی، یعنی کہ یہ ٹرم، یہ میعاد کہاں سے کس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کب تک چلے گی، وہ آپ کو اس کے اوپر لگانا ہوتا ہے۔ اب اس تکونی فولڈر کے اگلے صفحے پر آپ نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ مارجن لائن کے آگے تاریخ، مہینہ اور سال لکھا جائے گا۔ نیچے عنوان لکھیں گے۔ عنوان کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے کسی بھی رنگین پینسل سے۔ اس طرح کام آپ کا خوبصورت جو ہے وہ لگے گا۔ مجھے امید ہے کہ کاپی کی اہمیت آپ پر واضح ہوگی۔ کاپی کو حفاظت سے رکھیں، اس پر خوبصورت لکھائی کرنی ہے کیونکہ آپ کی کاپی آپ کا امپریشن ہے۔ کاپی کی حالت اور کاپی دیکھ کر لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔